بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ماں باپ کی بخشش کے لیے عظیم تحفہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، ماں باپ یا دوسرے اہل و عیال کی بخشش کے لیے یہ 3 صورتیں پڑھ کر ارسال کر دے۔ ان پر عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کو جنت کی نوید سنا دی جاتی ہے۔ وہ 3 صورتیں یہ ہیں: دنیا کی ہر نعمت اپنی جگہ، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جس کے بغیر زندگی کا ہر رنگ بے رنگ اور ہر خوشی بے معنی لگتی ہے۔ وہ نعمت ہے ماں باپ، ماں کی ممتا۔ وہ واحد احساس ہے جو بغیر کسی مفاد کے صرف دینا چاہتی ہے، اور باپ کا سایہ وہ حفاظت ہے جو اولاد پر آنے والی ہر آفت کو اپنے سر لے لیتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ماں باپ کی دعاؤں کے اثرات محسوس کیے ہوں گے۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ، ان کے سجدوں کی نمی اور ان کی دعاؤں کی تاثیر ہماری نصیبوں کو بدل دیتی ہے۔ لیکن وقت کی تیز رفتار، دنیاوی مشکلیں اور غفلت کا پردہ ہمیں کبھی کبھار یہ بھلا دیتا ہے کہ وہ ہستیاں جنہوں نے ہمارے لیے اپنا سکون، اپنی نیند، اپنا آرام اور اپنی جوانی قربان کی، آج وہ ہم میں سے صرف ایک دعا کی امید رکھتے ہیں، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہوں تو صرف ایک ایصال ثواب کی۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو صرف زندوں ہی کے لیے نہیں بلکہ مرنے والوں کے حقوق اور ان سے جڑے اعمال کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ مرنے والوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، خاص طور پر اپنے ماں باپ کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہوں لیکن اپنی اولاد کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کے ایصال ثواب کرنا، ان کے درجات بلند کرنا، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، یہ سب وہ نیک اعمال ہیں جن کی اسلام میں بے پناہ فضیلت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسی 3 صورتوں کی تعلیم دی جن کو اگر کوئی شخص پڑھ کر اپنے ماں باپ یا اہل خاندان کے محرومین کے لیے ایصال کرے تو ان پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ غور کیجئے، جنت وہ مقام جس کے لیے انبیاء کرام نے دعائیں مانگی، صحابہ نے قربانیاں دیں، اولیاء نے ریاضتیں کی۔ اگر ہم اپنے چند لمحے نکال کر صورتوں کا ایصال ثواب اپنے ماں باپ کو کریں تو یہ کتنا عظیم تحفہ ہوگا۔ اکثر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ مرنے والوں کو کچھ نہیں پہنچتا، حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی میں واضح ہے کہ صدقہ جاریہ، نیک اولاد کی دعا اور ایصال ثواب کا عمل مرنے والوں کے لیے راحت کا سبب بنتا ہے، اور اگر یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی مخصوص صورتوں کے ذریعے کیا جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ماں باپ جو اپنی زندگی میں ہماری ہر تکلیف کو اپنے دل پر سہتے رہے، کیا ان کے مرنے کے بعد ہماری یہ معمولی سی کوشش ان کی راحت کا ذریعہ نہیں بن سکتی؟ ہم دنیا کے معاملات میں اپنے ماں باپ کی خوشنودی کے لیے کئی طرح کی مشقتیں اٹھاتے ہیں، لیکن کیا ان کی موت کے بعد ہم ان کے لیے کچھ لمحے نکال کر یہ 3 صورتیں نہیں پڑھ سکتے؟ یاد رکھیں، یہ نہ صرف ان کے لیے راحت کا سامان ہے بلکہ خود ہماری زندگیوں کے لیے برکت، سکون، رزق میں اضافہ اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو شخص دنیا میں اپنے والدین کا حق پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم نافع یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ کیا ہم وہ نیک اولاد بننا نہیں چاہتے؟ کیا ہم نیک اولاد بننا نہیں چاہتے جو مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، جن کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں قبر کی تنگی کو کشیدگی میں بدل دیں، جن کی ایصال ثواب کا عمل صورتیں ماں باپ کے چہرے پر نور اور دلوں میں سکون اتار دیں؟ یہ 3 صورتیں صرف الفاظ نہیں، یہ نور ہیں، روشنی ہے، مغفرت کی کنجیاں ہیں۔ اگر ہم ان صورتوں کی تلاوت کو اپنا
معمول بنا لیں اور ان کا ثواب اپنے والدین یا اہل خانہ کے مرحومین افراد کو ہدیہ کریں تو یقین جانیے نہ صرف ان کے لیے جنت کی راہیں ہموار ہوں گی بلکہ خود ہماری زندگی بھی سکون اور راحت کا آغاز ہوگا۔ یہ صورتیں کون سی ہیں اور ان کے کیا اسرار ہیں، ان کی کیا تلاوت کا صحیح وقت ہے اور طریقہ کیا ہے، آئیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان 3 صورتوں کا ذکر جن کے ذریعے قبر والوں کو جنت کی نوید سنائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، کیا میں تم کو عطا نہ کروں؟ کیا میں تم کو بخشش کے لیے کلمات نہ بتاؤں؟ کیا میں تم کو وہ کلمات نہ دوں جب تم فوت شدگان ماں باپ یا اہل ویال کے لیے یہ کلمات ارسال کرو، تیرے اٹھنے سے پہلے بخشش کی نوید ان کو سنا دی جائے؟ یا تمہارے ساتھ ایسا نہ کروں کہ جب تم یہ صورتیں پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا، اگلا پچھلا، پرانا نیا، جو بول کر کیا، جو قصد کیا، چھوٹا اور بڑا اور پوشیدہ اور ظاہر، اس کے بعد یہ کلمات تعلیم فرمائے جس سے انسان کی بخشش اور ان کی والدین اور رشتہ داروں جو بہت شدگان ہیں ان کی بخشش کے لیے یہ کلمات تعلیم فرمائے۔ مبارک راتوں اور مقدس ایام میں ضرور انہیں بھی یاد کرنے چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو پہنچائے، بحوالہ مسلم شریف۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو ایسا تحفہ نہ دوں جس سے آپ کی بخشش ہو، کیا میں آپ کو وہ عطا نہ کروں جس سے آپ کو جنت کی بشارت ملے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مرحومین والدین یا اپنے عزیز و اقارب کے لیے یہ 3 صورتیں پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کرتا ہے تو ان کی بخشش کر دی جاتی ہے، عذاب قبر ان پر سے ہٹا لیا جاتا ہے اور ان کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ اور وہ 3 صورتیں یہ ہیں، سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ اخلاص۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ان 3 صورتوں کو پڑھ کر مردوں کو ایصال ثواب کرے تو مردوں پر عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کی بخشش و مغفرت اللہ کے ذمہ کرم پر آ جاتی ہے اور ان کو